السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قرآن فار می، جنہوں نے رمضان سے پہلے یہ اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر اس کانفرنس کو آرگنائز کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فار می کی جتنی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جزا عطا فرمائے، بہت ریوارڈ عطا فرمائے۔ اور پھر جو ٹاپک مجھے دیا گیا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے فقہ آف رمضان۔ فقہ آف رمضان ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو کور کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے فقہ کا معنی ہے سمجھنا، اور رمضان کے جو مسائل ہیں وہ رمضان کے آغاز سے لے کر یعنی چاند دیکھنے سے لے کر عید الفطر کی نماز تک کے ہیں۔ روزہ کھولنے سے پہلے، روزے کے درمیان، روزہ کھولتے ہوئے، روزے کے بعد، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو ایک اس آدھے گھنٹے کے لیکچر کے اندر ممکن نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کسی ایک ایریے کو کور کر لوں، جیسے کہ روزہ سٹارٹ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، روزے کے درمیان کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا قیام اللیل کے لیے کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو جب میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ بھی ممکن نہیں ہے پہلے تو آدھے گھنٹے میں کور کرنا، اور پھر اگر یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اگر اس کو کور کیا جائے تو پھر لازمی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات آتے ہیں، اور ان سوالات کو بھی اگر آپ آنسر نہ کریں تو پھر ایک سمجھ لیجئے کمی رہ جاتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ جو ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی بکس مل جائیں گی، آن لائن آرٹیکلز مل جائیں گے، جس ایریا کے بارے میں آپ سوال ہو آپ کے ذہن میں، آپ islamqa.info وغیرہ پہ جا کے جوابات لے سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ یوزلی بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جو کسی بھی چیز کا اپیرنٹ ہوتا ہے اس پہ ہمارا فوکس بڑھ جاتا ہے، اور جو اس چیز کا اصل آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو اس کی اسپرٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ رسم رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی اذان تو ہو جاتی ہے لیکن وہ جو بلال رضی اللہ عنہ کی جو تڑپ تھی اور جو ایک فکر تھی اور جو ایک پیشن تھا اس اذان کے لیے جو نماز کے لیے دی جاتی تھی وہ نہ رہی۔ تو بالکل اسی طریقے سے آج ہماری جو میجورٹی ہے وہ بھی اسی طرح ان چیزوں کو دیکھنے لگی ہے کہ بھئی روزہ کھولتے ہوئے کیا کرنا ہے، روزے کے درمیان کیا کرنا ہے، روزے کے بعد کیا کرنا ہے، روزے کی نیت، روزے کی دعا، یہ ساری چیزیں جو بہت اہم ہے، اس کی امپورٹنس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن جو اصل مقصد ہے روزے کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی عبادت کو ہم پہ فرض کیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بتایا، وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ اور وہ مقصد، وہ پرپس، وہ ریزن جس کی وجہ سے روزے ہم رکھتے ہیں، جب روزے رکھتے ہیں تو فقہ و صیام، رمضان کا فقہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے اس بنیاد پہ ہم بات کر لیں جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں کہ اس رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں فرض کیا، لیکن یاد دہانی کے لیے، کیونکہ ایک مومن کے لیے یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک ریمائنڈر ہو جائے تو وہ چیزیں دوبارہ اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ مقصد ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کا آغاز فرمایا سورۃ فاتحہ کے بعد، اور سورۃ البقرہ کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے یعنی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور روزے کی بھی جو مقصد ہے، جو غایت ہے، جو پرپس ہے، وہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی فرضیت کے آیت کے آخر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے، یعنی قرآن کا میریکل یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر کسی اگر ایک لفظ کے اوپر ایک نقطہ بھی لگتا ہے، ایک ڈاٹ بھی لگ جاتا ہے تو اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی حکمت کے موتی چھپے ہوتے ہیں جو ایک تدبر القرآن کرنے والے کو مدبر القرآن کو نکالنے ہوتے ہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ تقوی کو، یا تقوی کے جتنے ڈیریویٹیوز ہیں، اس کو 240 ٹائمز آلموسٹ قرآن کریم میں بیان فرمایا، جس کا معنی یہ ہوا کہ یہ تقوی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور کئی قرآن کی آیات ایسی ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ
تقوی کا لفظ استعار کیا، 2 دفعہ تقوی کا لفظ استعار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی ایک ایسے، میں کہوں گا، جانور کی مانند ہو جاتی ہے جس کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جدھر چاہتا ہے منہ مارتا ہے، جیسے چاہے زندگی گزارتا ہے. کوئی اس کے پاس ڈسپلن نہیں ہوتا، کوئی اس کے پاس طریقہ نہیں ہوتا، کوئی اس کی زندگی میں سلیقہ نہیں ہوتا. تو یہ تقوی اتنا امپورٹنٹ ہے، اور یہ رمضان اس تقوی کو ہمارے اندر اسٹرینتھن کرنے کے لیے، ہمارے اندر یعنی اللہ انکلکیٹ کرنے کے لیے، اور جو تھوڑا بہت تقوی ہے اس تقوی کو انہینس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو اس روزے کی وجہ سے ہمیں کرنی پڑتی ہیں، جس سے ہمارا تقوی بڑھ جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے 5 ایسی چیزیں رکھوں گا کہ جو اس روزے کی بدولت ہمیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ اگر وہ ہم نہ کریں تو ہمارا روزہ ضائع ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، اس کا اجر کم ہو سکتا ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے وبال بھی بن سکتا ہے. اور جب ہم ان ساری چیزوں کے ذریعے اس روزے کو پورا کرتے ہیں، ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تقوی بڑھ جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. تو آئیے ہم ان 5 چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں جن 5 چیزوں کو کرنے کی وجہ سے ہمارا تقوی بڑھ جاتا ہے، اور تقوی بڑھنے کی وجہ سے یہ روزہ، یعنی ان 5 چیزوں کو جو ہم روزے میں پریکٹس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا تقوی بڑھ جاتا ہے. اور یہ تقوی وہ چیز ہے جو اس رمضان کے روزوں کا مقصد ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، سنسیریٹی پیدا کرتا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی اب یہ کیجئے کہ میں رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، میں بھی روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، اور مسلمان بھی روزہ رکھیں گے، لیکن میں ایک دوسرے کے روزے کو چیک نہیں کر سکتا. یعنی اگر میں صبح اٹھ کے اپنے گھر سے 10 بجے آتا ہوں، 9 بجے آتا ہوں اپنے کام کے اوپر، اپنے آفس پہ یا کسی سے ملنے کے لیے، اور آپ بھی آتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، بتا کر سکتا کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں، الا یہ کہ آپ کے چہرے پہ ایسے اثرات ہوں جو کہ میک اپ بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ بنائے بھی جا سکتے ہیں، ایکسکیوز می، لیکن کوئی ایک دوسرے کی روزے کی کوالٹی کو اور اس چیز کو چیک نہیں کر سکتا ہے کہ وہ روزہ واقعی اس نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ آپ اجنبی اسٹرینجرس کو چھوڑ دیجئے، ایک گھر کے اندر رہنے والے بھی، یعنی میرے گھر کے اندر اگر میں ہوں، میری وائف ہے، میرے بچے ہیں، تو اس گھر کے اندر رہنے والے بھی ایک دوسرے کے روزے کو چیک نہیں کر سکتے کہ واقعی اس نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں جب صبح اٹھ کے باتھ روم کیا ہوں، میں نے وہاں کلی کرتے وقت پانی پی لیا، مجھے پیاس لگ رہی ہو، یا جب کوئی مجھے نہ دیکھ رہا ہو اور فریج کھول کے میں نے جلدی سے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پی لیا ہو، کیونکہ گرمی تو آج کل بہت ہے. لیکن یہ میں آپ کو نہیں کر سکتے، الا یہ کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ مجھے بتا دیں. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اس مہینے کے روزے میں اگر میں روزہ رکھا ہوں اور آپ روزہ رکھے ہوئے تو کوئی خاص بات نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، جی اس نے کوئی اسپیشل کام کیا، لوگوں کو بتاتا پھر میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. تو اس روزے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ جو ریا کا فیکٹر ہے، جو شو آف کا فیکٹر ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. عام دنوں میں تو انسان اگر روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ، تو وہ کسی کے سامنے جی کہیں گیا اور اس نے اس کو چائے، کافی، ڈرنک آفر کی، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا آفر کیا، اسے کہ نہیں جی تھینک یو جزاک اللہ خیر، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس کو پتہ چل جائے گا سامنے والے کو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اور میرے دل میں اللہ نہ کرے شیطانی کبر یا ریا ڈال سکتا ہے کہ دیکھو الحمدللہ میں تو رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھا ہوں. لیکن رمضان کے مہینے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ ہماری سنسیریٹی کی بنیاد بنتا ہے، اخلاص کی بنیاد بنتا ہے کہ یہ روزہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے یہ سنسیریٹی ہمارے دین میں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ ہم نے نہیں حکم دیا اپنے بندوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. اس روزے کی وجہ سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور یہ اخلاص انسان کے تقوی کو مضبوط کرتا ہے. اور تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے نا، کہ بچنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جو گاڈ کانشیسنس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر چیز چیک ہو رہی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ سنسیریٹی کو، اخلاص کو ہمارے بڑھاتا ہے. تو یہ
روزہ انسان کے اخلاص کو بڑھاتا ہے، جو کہ آگے چل کے انسان کے تقوی کو بڑھاتا ہے، جو کہ اس روزے کا اصل مقصد ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہی میں ہی اس کا ریوارڈ دوں گا۔ ہر عمل کا ریوارڈ لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس عمل کا اتنا بدلہ ہے، اتنا بدلہ ہے، اتنا بدلہ ہے، لیکن روزہ جو کہ انسان آؤٹ آف سنسیئرٹی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، اس روزے میں انسان پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا۔ میں کراچی سے ہوں، کل کراچی میں ایک ریکارڈ قائم ہوا اور 43 ڈگری 3 اپریل کو ہوا، جو کہ انتہائی شدید گرمی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، ہمارے فینز ہے، اے سی ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی رمضان بھی شدید گرمی میں آئیں گے، کم از کم کراچی میں، پاکستان میں تو گرمی میں آئیں گے۔ اس گرمی میں ہمیں کام بھی کرنا ہے، گھروں سے بھی نکلنا ہے، بہت ساری اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز پوری کرنی ہے۔ اس کے درمیان انسان جس طریقے سے روزہ رکھے گا، جتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ جانتے اور بندہ جانتا ہے۔ میں جا رہا ہوں اور جاتے جاتے میں نے بد نظری کر لی، میں جا رہا ہوں جاتے جاتے میں نے کسی کی غیبت کر لی، میں جا رہا ہوں میں نے جاتے جاتے کسی کو گالی دے دی، کسی کو کیا پتا؟ یہ مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور جو روزہ یا کوئی بھی عبادت آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی اللہ کے لیے نہیں رکھتے، اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وہ عبادت نہیں کرتے اللہ کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، اور 3 افراد کوئی گنہگار افراد نہیں ہوں گے جن کو ہم ظاہری طور پہ کہتے ہیں فسق و فجور میں، گناہ میں، زنا کرنے والا، شراب کرنے والا، چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، نہیں، یہ 3 افراد وہ ہوں گے جو بظاہر نیکی کے چوٹی کے کام کرنے والے ہوں گے۔ ایک سخی ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، اور ایک کون ہوگا؟ ایک سخی ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ اور یہ 3 افراد وہ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو دہکائیں گے، جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سارے اعمال دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ نہیں کیے ہوں گے۔ تو جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور یہ اخلاص انسان کے تقوی کو بڑھاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس روزے کے ذریعے ہمیں ملتی ہے اور جس سے ہمارا تقوی بڑھتا ہے، وہ ہے صبر۔ صبر کا معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کتنی بھوک اور پیاس لگتی ہے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ گرمیوں کے دن ہیں اور روزے جو ہیں صبح کم از کم کراچی میں 5 میرے خیال ہے پہلا روزہ شروع ہوگا 6 منٹ پہ، 5:06 میں، اور ختم ہوگا 6:56 کے اوپر۔ اب یہ شدید گرمی کا بھی ٹائم ہے، تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ، 14 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہے، اسے پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، لیکن انسان صبر کرے گا۔ انسان کو کتنی بھوک اور پیاس لگے، وہ کہے گا نہیں، میں نے نہیں کھانا، میں نے نہیں پینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ روزہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات کے اوپر صبر کرتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صبر کی اتنی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ جو ہے وہ آدھا صبر ہے، یعنی جتنے صبر انسان نے زندگی میں کرنے اس میں سے روزہ اس کو آدھے صبر پہ اس کو کنٹرول دے دیتا ہے، وہ اپنی بھوک اور پیاس پہ صبر کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی جو صفت بتائی کہ جب قیامت والے دن جنتی لوگوں کو جنت میں انوائٹ کیا جائے گا، یا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور فرشتے ان کو وہاں ویلکم کریں گے، تو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، یا آؤ جنت کے اندر آؤ۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ تم دنیا میں صبر کرنے والے تھے۔ انسان اپنی بھوک اور پیاس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، اور یہ صبر ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے کتنے چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور یہ صبر کے بارے میں آتا ہے کہ صبر کی کئی اقسام ہیں۔ الصبر عن معصیت اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، کہ صبر انسان کو اپنی معصیت سے روکنے کے لیے بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اب روزہ ہے، روزے میں انسان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ گناہ کرے،
وہ بدنظری کرے، وہ اس کو غصہ آئے تو وہ گالی دے دے، لیکن کیا کرنا ہے انسان کو؟ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، انسان کو اپنی گالیاں نہیں دینی، انسان کو بدتمیزی نہیں کرنی، انسان کو زیادتی کا جواب نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صبر ہے، یہ صبر ہے، اور یہ صبر انسان کے ایمان کو بھی بڑھا دیتا ہے، یہ صبر انسان کے روزے کو بھی، کہ روزے کی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ اسی طرح انسان روزہ رکھا ہوا ہے، اب ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، انسان کا جسم ٹوٹ رہا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، کافی اس کو مشکل مشقت کا کام کرنا پڑا اس دن، لیکن عصر کی نماز اپنے وقت پر، اگر مرد ہے تو باجماعت مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، ظہر کی نماز باجماعت وقت پہ جا کر پڑھنی ہے۔ اس روزے کی عبادت کو پورا کرنا ہے، چاہے کتنی ہی اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے، جب تک اس کو ڈاکٹرز نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ نہ رکھو، تمہاری جان کو خطرہ ہے یا تمہارا مرض خراب ہو جائے گا۔ جیسے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یا کوئی ڈائبٹکس کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یا اس طرح کی اور بیماری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس صبر، یہ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور جب ہم صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمارا تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ تو روزہ وہ میڈیم ہے جس کے ذریعے سے ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے، جب ہم روزے میں صبر کرتے ہیں تو روزہ ہمارے تقوی کو صبر کے ذریعے بھی بڑھاتا ہے۔ تیسری چیز جس سے ہمارا تقویٰ بڑھتا ہے وہ ہے اخلاق، اچھے اخلاق۔ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ بھوک اور پیاسا رہنا ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے اخلاق کو بھی، ہمیں اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور یہ اس کی ٹریننگ ہے یہ روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اگر تم میں سے کسی کا کسی دن روزہ ہو، فَلَا يَرْفَثْ، تو وہ بدزبانی نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، وَلَا يَصْخَبْ، اور وہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، اور اگر اس سے آ کر اس کو آ کے کوئی گالم گلوچ کرے، کوئی برا بھلا کہے، أَوْ قَاتَلَهُ، یا جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے انی امرؤ صائم، میں تو روزہ رکھنے والا بندہ ہوں بھائی، میرا روزہ ہے، میں آپ سے نہ جھگڑا کروں گا، نہ گالم گلوچ کروں گا، اور نہ برا بھلا کروں گا۔ تو یہ روزہ انسان کے اخلاق کو بہتر کرتا ہے، انسان کے اپنے اخلاق، اپنے غصے کو، جھوٹ بولنے کو، دھوکہ دینے کو، تمام چیزوں سے روکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ انسان کے اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے جھوٹ بولنے کو منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے یہ کہا کہ جب اس نے اپنے بچے کو، یا اس نے اشارتاً کسی کو کہا کہ اپنے بچے کو کہا، ایک جانور کو کہا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے کھانے کی، اور بچہ اس کی طرف آئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ چیز نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے جھوٹ ہو جاتا، اور یہ انسان ہر قسم کے جھوٹ میں سے روزے میں بچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گندم کا، ایک گیہوں کا ایک انبار دیکھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، دیکھا اندر سے وہ گیلا ہے، تو آپ نے اس شخص سے کہا جس کا وہ گندم کا انبار تھا یا بوری تھی، اس سے کہا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ روزے میں ہمیں دھوکے سے بچنا ہے، روزہ ہمیں غصہ کرنے سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی غصے سے بچنے کا حکم دیا، والکاظمین الغیظ، متقین کی نشانی بتائی کہ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں وہ متقین ہیں۔ تو یہ متقین کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتا، وہ گالم گلوچ نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ غصہ نہیں کرتا، اور یہ ساری چیزیں روزے کے ذریعے انسان کو ملتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس چیزوں کی پریکٹس ہوتی ہے، اور اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اور جب انسان کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بارے میں کہ قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن سب سے بھاری اعمال جو میزان پر ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو یہ اچھے اخلاق ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ اچھے اخلاق ہم سب کے روزے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے، اور جب روزہ بہتر ہو جائے گا تو انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور اس اچھے اخلاق کے ذریعے انسان کا تقویٰ بڑھ جائے گا، انسان متقی ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جس سے انسان جو روزے کے ذریعے انسان کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے، انسان جس چیز پر
مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے۔ یہ خواہشات ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس خواہشات کی پیروی، اس خواہشات کو پورا کرنا بربادی اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہوا متبع، وہ خواہشات جن کی انسان پیروی میں لگ جاتا ہے، جن کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کروں، وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں میوزک سنوں، وہ میوزک سننے لگ جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں نامحرم عورتوں مردوں کو دیکھوں، وہ میرا عورتوں مردوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سگریٹ پیوں، وہ سگریٹ پینے لگ جاتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے جو میں چاہوں وہ میں کروں، اور وہ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ہے ثلاث مہلکات، 3 چیزیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں فرمایا کہ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان بھوک اور پیاس کو چھوڑ دے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو روک لے۔ اور یہ خواہشات کی پیروی اتنی بری چیز ہے، یعنی خواہشات کی پیروی کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنی ان خواہشات کو پورا کرے اس طرح پورا کرے جو اسلام کے اندر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا قمیص شلوار پہنوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے افورڈیبلٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیسٹی دی ہے، میں اچھا کپڑا خریدوں، اچھا کپڑا پہنوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیسٹی دی ہے، اس افورڈیبلٹی دی ہے، میں اچھی خوشبو لگاؤں، پرفیوم لوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیپیسٹی دی ہے، میں اچھی گاڑی خریدوں، اور یہ آپ کو خواہش ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے افورڈیبلٹی دی ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ نہ کرے زنا کروں، تو یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں شراب پیوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں جوا کھیلوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں میوزک سنوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میرا جو دل چاہے میں جس قسم کی چاہوں موویز دیکھوں، میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے اندر ہم ان لمٹس کو کراس کر لیتے ہیں جن لمٹس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کراس کرنے کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں 2 دفعہ اس بات کو فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، یا تم اس شخص کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا، جو شخص کا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ روزہ انسان کو اس چیز سے روکتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، کوئی شخص جو جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جو اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، جو جہالت کو، گناہ کو، برائی کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو چھوڑ دے۔ یعنی آپ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جو شخص اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑتا، وہ خواہشات جو گناہ پر مبنی ہے، وہ خواہشات جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، یا وہ خواہشات جو ان حرام کاموں کو کرنے کی طرف انسان کو لے جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا بھی سیکھ لیتا ہے، اور جب اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو اس کا تقویٰ بڑھتا ہے، اور یہ تقویٰ وہ چیز ہے جو اس روزے کا مقصد ہے۔ 5ویں چیز جس سے انسان کا تقویٰ بڑھتا ہے اور جو روزے کی وجہ سے انسان کو کرنی پڑتی ہے، اور وہ انتہائی خوبصورت چیز ہے جس کا ہر مسلمان مجھ سمیت اور آپ سمیت گواہی دے گا، وہ یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھتا ہے اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، تو اس کو حلاوت ایمان نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ سویٹنس آف ایمان کو ٹیسٹ کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ کی قسم جب ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں، اور وہ روزہ گرمی میں، شدید گرمی میں مشقت کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے گلے میں کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا دل چاہتا ہے بار بار کہ وہ ٹھنڈا پانی پی لے، اس کا دل چاہتا ہے بار بار کہ وہ کھانا کھا لے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بالکل ہلے جلے نہیں، لیکن وہ نماز کے لیے اٹھتا ہے، ضروری کاموں کے لیے اٹھتا ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آتے ہیں کہ وہ افطار کا وقت ہوتا ہے، اور وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ روزہ کھولتا ہے، تو واللہ جو حلاوت، جو سویٹنس آف فیتھ اس کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی چیز سے محسوس نہیں ہوتی، وہ دنیا کی کسی چیز سے محسوس نہیں ہوتی۔
اور یہ حلاوت ایمان، یہ سویٹنس آف فیتھ انسان کو صرف روزے سے نہیں بلکہ ہر اس عبادت سے بھی محسوس ہوتی ہے جب انسان اس عبادت کو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور وہ صرف اس کو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، اس مرد کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو جس کی شادی اور شادی کی رات کو وہ کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ظاہری سی بات ہے وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہوگا اور اس کو بڑی ہی سکون ملتا ہوگا اور وہ طمانیت اس کو ملتی ہوگی، وہ سویٹنس اس کو ملتی ہوگی۔ خالد بن ولید نے فرمایا، جب میں اپنی سواری پر بیٹھتا ہوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے اس شخص سے زیادہ اپنے ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت پورے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ کرتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر جو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جو حلاوت ایمانی پہنچتی ہے، جو سویٹنس آف ایمان وہ فیل کرتا ہے، وہ اس روزے کے علاوہ نہیں حاصل ہو سکتی۔ اور جب انسان اس روزے کے اندر وہ سویٹنس آف فیتھ محسوس کرتا ہے، یعنی اس رمضان کے روزے سے بھی ہمیں وہ سویٹنس آف فیتھ ملتی ہے اور بار بار ملتی ہے اور پورے مہینے ملتی ہے، جب آپ روزے کے تمام لوازمات کے ساتھ، ضروری چیزوں کے ساتھ رکھتے ہیں، تو اس سویٹنس آف فیتھ سے انسان کا تقوی مضبوط ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور جب انسان اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر وقت کانشیس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کوئی بھی کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ السمیع ہے۔ تو انسان بار بار اس سویٹنس آف فیتھ کو محسوس کرتا ہے جس سے اس کا تقویٰ بڑھ جاتا ہے، اور جب تقویٰ بڑھ جاتا ہے تو یہ وہی چیز ہے جو اس رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ہے۔ تو یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن کے ذریعے سے انسان رمضان میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کو بڑھاتا ہے اور اس کا تقوی بڑھ جاتا ہے۔ تو میں اپنی بات کا اختتام کرتے وقت آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں، اور سچویشن یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں اور پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے یا عید کا دن ہوتا ہے، آپ کو ان کی زندگی کا جو معمول ہے، جو روٹین ہے، وہ عید کا دن یا چاند دیکھنے کے بعد کی جو زندگی ہے، یا عید کے دن کی جو زندگی ہے، عید کے بعد کی زندگی ہے، آپ کو اس کے اندر اس رمضان کے مہینے کے روزے کے اثرات بالکل نظر نہیں آتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہوں نے رمضان کے روزے رمضان کے روزوں کے ذریعے ان 5 چیزوں کو حاصل نہیں کیا، اور جب ان 5 چیزوں کو حاصل نہیں کیا تو ان کے اندر یا تو تقویٰ پیدا نہیں ہوا، یا جو تھوڑا بہت تقویٰ ان کے اندر تھا وہ بڑھ نہیں سکا۔ لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو پریکٹس کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے تو لازماً آپ کا تقویٰ بڑھے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ منتھ آف ٹریننگ ہم کو دیا ہے، یہ منتھ آف ٹریننگ اسی لیے ہم کو دیا ہے تاکہ سال کے باقی 11 مہینے ہم اس تقوی کے ساتھ گزاریں، اور جب وہ 11 مہینے گزارتے ہوئے کسی وجہ سے وہ تقوی ہمارا کم ہونے لگے یا ہم اپنے تقوی کو بڑھانے کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ پھر 11 مہینے کے بعد ہمیں یہ دوبارہ رمضان کا مہینہ دیتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھ کے پھر اپنے تقوی کو ہم ریفریش کر لیں، ریجوینیٹ کر لیں اور انکریز کر لیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہو جائیں، کیونکہ تقوی وہ صفت ہے کہ اس صفت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ممکن نہیں ہے، کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت وہ ہے جو ہم نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ تو لہٰذا فقہ آف رمضان سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہم کو رمضان سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہے پرپس آف رمضان، ریزن فار کیپنگ فاسٹ ان رمضان۔ اگر یہ ہمارے دل کے اندر مضبوط ہو جائے گی اور اس کی ہم فکر کرنے لگیں گے تو فقہ آف رمضان کو بھی جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو وہ بہترین طریقے سے عمل کرنے لگیں گے۔
تو میں آپ کے سامنے ان 5 چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ذہن میں ان کو ریفریش کر لیں۔ نمبر 1، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے انسان کا اخلاص بڑھ جاتا ہے جو اس کے تقوی کو بڑھاتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے ذریعے انسان کے اندر صبر کا مادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ صبر تقوی کے لیے پری ریکوزٹ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی وجہ سے اس کے اخلاق اچھے سے اچھے ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، اور ایک متقی شخص کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، اور اگر آپ نے متقی بننا ہے تو آپ کو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور جب انسان، 5ویں چیز، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو اس کو سویٹنس آف ایمان فیل ہوتی ہے، وہ ٹیسٹ کر لیتا ہے حلاوت ایمان، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ حلاوت ایمان کو میں بار بار ٹیسٹ کروں، بار بار فیل کروں۔ اور یہ حلاوت ایمان جب انسان بار بار ٹیسٹ کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے کرتا ہے، اور پھر اس سے انسان کا تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اگر رمضان کے روزوں کو رکھتے ہوئے ان 5 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ اس پرپس کو میٹ کر سکیں گے، فلفل کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں اپنی نجات کا باعث، اس مہینے کو ہماری نجات کا باعث بنا دے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔